السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم سا بیٹھا تھا۔ آج پورے 2 ماہ ہو گئے تھے تمہیں چھوڑ کر گئے ہوئے، اس نے سوچتے ہوئے خود کلامی میں کہا۔ اس کی بیوی 2 ماہ پہلے اچانک دماغ کی شریان پھٹنے سے انتقال کر گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا اور کمرے کے کونے میں موجود کاٹ کی طرف گیا، جہاں اس کی 2 سالہ بیٹی سو رہی تھی۔ اس نے غور سے اپنی معصوم بچی کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے اوپر کی طرف دیکھ کر خدا سے شکوہ کیا۔ اس ننھی بچی کا کیا قصور تھا جس کی ماں اس سے چھین لی گئی؟ شاہ زیب نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نیچے کی طرف چل دیا۔ نیچے آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ عبادت میں مصروف تھی۔ وہ دروازے کے قریب رک کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بی جان نے عبادت مکمل کی، اس کی طرف دیکھا اور اس پر پھونک ماری۔ آ جاؤ بیٹا، بی جان نے محبت سے کہا۔ شاہ زیب خاموشی سے آگے بڑھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانا شروع کی۔ بیٹا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، بی جان نے آہستگی سے کہا۔ شادی؟ شاہ زیب چونک کر اٹھ بیٹھا۔ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا میں زنیشا سے کتنا پیار کرتا تھا، اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ بی جان نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ زنیشا کی جگہ کسی اور کو دو؟ ان کی آواز میں محبت اور فکر جھلک رہی تھی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شانزے کو ایک ماں کی ضرورت ہے بیٹا، میں اب چھوٹی سی بچی کو نہیں سنبھال سکتی۔ شاہ زیب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور ہمدانی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں شاہ زیب، انہوں نے بیٹے کو مخاطب کیا۔ میں اگلے مہینے امریکہ جا رہا ہوں اور بی جان کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر شانزے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میری مانو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ شاہ زیب حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی بھی دیکھی ہے، میرے دوست کی بیٹی ہے، بہت سلجھی ہوئی اور نیک، ہمدانی صاحب نے کہا۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ مناسب سمجھے، لیکن میری طرف سے اس لڑکی کو کوئی امید نہ دلائیں، اسے قبول کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ زنیشا میری زندگی تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ شاہ زیب کے ہاں کہنے پر بی جان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ ہمدانی، جس لڑکی کی بات کر رہے ہو جلدی سے اس کے گھر والوں سے بات کرو، انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہمدانی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بی جان، میں کل ہی ان سے بات کروں گا، ویسے بھی وہ لڑکی شانزے کو بہت اچھے سے سنبھال لے گی اور دیکھ لینا وہ شاہ زیب کا دل بھی جیت لے گی۔ شاہ زیب یہ سنتے ہوئے لب بھینچے خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاہ زیب کے اندر ایک طوفان برپا تھا، دل و دماغ کے درمیان کشمکش جاری تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی بیٹی شانزے کے لیے ضروری ہے۔ وہ اکیلا شانزے کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ خاموشی سے اٹھا، اپنے کمرے میں آیا، لائٹ آف کی اور بستر پر لیٹ گیا۔ اندھیرا کمرے میں پھیل چکا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ میں ماضی کے چراغ جل اٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن آ گئے جب زنیشا اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ زنیشا کے ساتھ اس کی لو میرج ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، ہر لمحہ جیسے جنت کے کسی ٹکڑے میں گزرتا تھا، لیکن قسمت کو یہ خوشیاں گوارا نہ ہوئیں۔ زنیشا اچانک ایک حادثے میں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ شاہ زیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ انہی یادوں میں ڈوبا رہا یہاں تک کہ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہمدانی صاحب نے اپنے دوست سے شاہ زیب کے لیے ان کی بیٹی ماہم کا رشتہ مانگ لیا۔ ان کے دوست کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ زیب ایک سمجھدار اور سلجھا ہوا انسان ہے اور اپنے خاندان کا اکلوتا وارث بھی۔ یوں یہ رشتہ فوراً طے پا گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن شاہ زیب نے صاف کہہ دیا، میں کسی بھی رسم میں شامل نہیں ہوں گا۔
نکاح سادگی سے ہوگا۔ بی جان اور ہمدانی صاحب اس کی بات مان گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زنیشا کے بعد کسی کو قبول کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا۔ چند دن بعد ماہم شاہ کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ بی جان نے دلہن کا استقبال کے لیے کچھ رسمیں کی، حالانکہ شاہ زیب نے سختی سے منع کیا تھا، لیکن بی جان کا خیال تھا کہ یہ ماہم کی پہلی شادی ہے، اس کے بھی کچھ خواب اور ارمان ہوں گے۔ رات کو ہمدانی صاحب اور بی جان نے امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا، اس وجہ سے شاہ زیب نے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بی جان کے پاس بیٹھا رہا۔ بی جان، یہ جو وقت بچا ہے آپ کے ساتھ گزار لینے دیں، اس کے بعد تو ساری زندگی مجھے ماہم کی شکل دیکھنی ہے، شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ بی جان نے محبت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی مت کرنا، وہ بہت معصوم بچی ہے، اس کا خیال رکھنا، مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے۔ شاہ زیب نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد بی جان اور ہمدانی صاحب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ شاہ زیب انہیں چھوڑنے جانا چاہتا تھا، لیکن ہمدانی صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور ماہم کا خیال رکھو، انہوں نے تاکید کی۔ شاہ زیب جب اپنے کمرے میں آیا تو ماہم کو بیڈ پر بیٹھے انتظار کرتے پایا۔ ماہم کا چہرہ امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے بھرپور تھا۔ شاہ زیب نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ اٹھو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور ماہم کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ آج سے تم یہاں رہو گی، خبردار اگر میرے کمرے کی طرف آنے کی کوشش بھی کی۔ یاد رکھو، میں نے تم سے نکاح صرف بی جان اور بابا کی ضد کی وجہ سے کیا ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، سمجھی؟ ماہم کے چہرے پر مایوسی کے سائے گہرے ہو گئے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ شاہ زیب یہ کہہ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہم دلہن بنی دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں خواب ٹوٹنے کی دھند صاف نظر آ رہی تھی۔ ماہم کے قدموں میں جیسے جان نہ رہی، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ نظر ارد گرد پڑے سامان پر گئی جو شاہ زیب کے کہنے پر ملازمہ نے اس کمرے میں رکھ دیا تھا۔ ماہم کے دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور کپڑے چینج کر کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ لیکن نیند کہاں؟ وہ خلا میں گھورتے ہوئے سوچنے لگی، یہ کیسی شادی ہے؟ کیا میری قسمت میں یہی سب کچھ لکھا تھا؟ کیا شاہ زیب مجھے کبھی قبول کرے گا؟ یہ سوالات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی چادر کو بھگو رہے تھے، لیکن تھکن اور بے بسی کی شدت نے آخر کار اسے نیند کی گود میں دھکیل دیا۔ ماہم کی نیند ایک بچے کے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ چونک کر اٹھی اور آواز کے تعاقب میں باہر نکلی۔ آواز شاہ زیب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن اسے رات میں کہی گئی بات یاد آ گئی، میرے کمرے میں کبھی مت آنا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ دروازے کے قریب رک گئی، پلٹ کر واپس آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن بچے کے رونے کی آواز اس کے دل کو بے چین کیے جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتی رہی اور جب آواز بند ہوئی تو اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کر فریش ہو کر نیچے آ گئی، جہاں پر ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ ماہم کچن میں گئی تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور پوچھنے لگی، آپ کو کچھ چاہیے بیگم صاحبہ؟ نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں، لیکن تم بتاؤ کہ ناشتہ کب تک بنے گا؟ جی ابھی 5 منٹ میں بن جائے گا، سب کچھ تیار ہے، بس یہ چائے بنانے والی ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں باہر صوفے پہ بیٹھی ہوں، تم جلدی سے ناشتہ لگا دو۔ ماہم اتنا کہہ کر باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماہم کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی، رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور بھوکی ہی سو گئی تھی۔ وہ بھوکی بہت کچی تھی، اگر کھانے کو تھوڑی بھی دیر ہو جاتی
تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی۔ مہم نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو شاہزیب کو گود میں شانزے کو لیے نیچے آ رہا تھا۔ شانزے خاموشی سے اس کے کندھوں سے لگی ہوئی تھی۔ شاہزیب کے چہرے پر معمول کی سرد مہری تھی۔ اس نے سرسری سی نظر صوفے پر بیٹھی مہم پر ڈالی اور سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، جہاں ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ ملازمہ نے جلدی سے میز پر برتن سجائے اور مہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، ناشتہ لگ گیا ہے، آ کر کھا لیں۔ مہم نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈرتے ڈرتے میز کی طرف آئی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہزیب کی موجودگی میں اس کا ہر عمل زیر نظر ہوگا۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کرنا شروع کیا کیونکہ بھوک کی شدت اسے بے چین کر رہی تھی۔ شاہزیب کی نظر اچانک مہم پر پڑی۔ وہ اس کی تیزی سے کھانے کی عادت پر کچھ پل کے لیے حیران ہوا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ خود بھی خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ ناشتہ ختم کر کے شاہزیب نے ملازمہ کو شانزے کا خیال رکھنے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ اس نے شانزے کو ملازمہ کے حوالے کیا اور بنا کسی بات کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ شاہزیب کے جاتے ہی مہم نے ملازمہ سے شانزے کو گود میں لیا۔ شانزے کو پہلی بار قریب سے دیکھ کر مہم کا دل جیسے پگھل گیا۔ شانزے بہت معصوم اور پیاری بچی تھی۔ گول مٹول سا چہرہ، بڑی بڑی موٹی آنکھیں، سفید رنگت اور گھنگریالے بال۔ وہ بالکل گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ مہم نے محبت سے اس کے گال پر بوسہ دیا اور شانزے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شانزے حیرت بھری نظروں سے مہم کو دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ مہم نے اس سے باتیں کرنا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں شانزے مہم سے مانوس ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ اس کی کلکاریاں سن کر مہم کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ معصوم بچی اس کی زندگی کے اندھیروں میں ایک امید کا دیا جلا دے۔ مہم نے شانزے کو گود میں اٹھایا اور اسے کمرے کے ارد گرد گھمانے لگی۔ شانزے کی معصوم مسکراہٹ مہم کے دل میں سکون پیدا کر رہی تھی۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ شاید وہ اس گھر میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا سکتی ہے، لیکن یہ راستہ کتنا مشکل ہوگا۔ یہ خیال اس کے دل کے کسی کونے میں موجود تھا، جسے وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہم شانزے کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی کہ اچانک اسے باہر سے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گئی اور جلدی سے ملازمہ کو آواز دی، شانزے کو لے لو اور خبردار شاہزیب کو یہ مت بتانا کہ میں نے شانزے کو پکڑا تھا۔ ملازمہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور شانزے کو گود میں لے کر وہاں سے چلی گئی۔ مہم نے اطمینان کا سانس لیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاہزیب جیسے ہی گھر آیا، اس نے ملازمہ سے اپنی بیٹی کو لیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں اس نے ملازمہ کو ہدایت دی، میرے لیے ایک مضبوط سی چائے بنا کر کمرے میں لے آؤ۔ ملازمہ نے 5 منٹ کے اندر چائے تیار کی اور شاہزیب کے کمرے میں پہنچا دی۔ شاہزیب نے چائے کے چند گھونٹ لیے اور پھر شانزے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے غور کیا کہ آج شانزے پہلے سے زیادہ صاف ستھری ہے اور اس کے کپڑے بھی بدلے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں سوال اٹھا، لیکن پھر اس نے یہ سب نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر شانزے کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ اسے سلانے لگا۔ شانزے جیسے ہی سوئی، شاہزیب نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ مہم نے کمرے سے نکل کر نیچے کا رخ کیا اور ملازمہ کے ساتھ رات کے کھانے کا مینیو طے کرنے لگی۔ بوریت دور کرنے کے لیے وہ کھانا تیار کرنے میں مدد دینے لگی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شاہزیب نیچے آ گیا۔ اس نے مہم کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ وہ سیدھا کچن میں آیا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سب سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جن کا دل معدے سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ مہم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ شاہ زیب نے دیکھا کہ ماہم نے اس کی بات کا کوئی رد عمل نہیں دیا تو وہ جھنجھلا کر اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر سختی سے کہا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم خود کو کیا سمجھتی ہو جو مجھے یوں اگنور کر رہی ہو؟ ماہم نے اپنا بازو جھٹک کر آزاد کروایا اور غصے سے بولی، آپ کو ہر بات میں مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ میں جو بھی کرتی ہوں آپ کو شکایت ہی رہتی ہے۔ آپ کیوں نہیں اپنے کام سے کام رکھتے؟ اور رہی بات آپ کے دل کی تو سن لیجئے، میں یہ سب آپ کے دل تک پہنچنے کے لیے نہیں کر رہی۔ میں سارا دن گھر میں بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا کچن میں اپنا وقت گزار لوں، لیکن آپ نے تو فوراً کچھ اور مطلب نکال لیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے دل تک پہنچنے کا، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کر ماہم کچن چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ شاہ زیب اس کی باتوں پر حیران کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کی بے خوفی اور صاف گوئی پر کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن جلد ہی اس کے چہرے پر وہی سرد تاثرات واپس آ گئے۔ اس نے سر جھٹکا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ شاہ زیب اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا جب اچانک شانزے کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ فوراً چونک کر شانزے کی طرف لپکا اور اسے اپنے کندھے سے لگا کر سلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن شانزے مسلسل رو رہی تھی اور چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف ماہم بھی شانزے کی آواز سن کر بے چین ہو رہی تھی۔ شانزے کی معصوم آنسو ماہم کے دل کو چیر رہے تھے، لیکن وہ خود کو روکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ زیب جلدی سے نیچے گیا اور شانزے کے لیے دودھ بنا کر لایا۔ شانزے نے دودھ پینے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اب بھی جاگ رہی تھی اور کھیلنے کے موڈ میں تھی۔ شاہ زیب نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کھلونے دیے اور خود دوبارہ کام کرنے لگ گیا۔ کھیلتے کھیلتے شانزے کی پلکیں بوجھل ہوئیں اور وہ آخر کار سو گئی۔ ماہم نے کھانے کی تیاری مکمل کی اور ملازمہ کے ذریعے شاہ زیب کو کھانے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن اس نے ملازمہ کو صاف کہہ دیا، مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک لگے گی تو خود کھا لوں گا۔ ملازمہ نے یہ بات ماہم کو جا کر بتائی۔ ماہم نے ایک گہری سانس لی اور خود کھانے بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد اس نے ملازمہ سے کہا، برتن سمیٹ کر رکھ دو، اگر شاہ زیب کو بھوک لگی تو میں خود کھانا دے دوں گی۔ ملازمہ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چلی گئی۔ ماہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ایک ڈرامہ دیکھنے لگی۔ وہ ڈرامے میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ شاہ زیب نیچے آیا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ ماہم جلدی سے اٹھی اور کچن میں پہنچی تو دیکھا شاہ زیب اپنے لیے کھانا گرم کر رہا تھا۔ ماہم نے ہمت کر کے کہا، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کا کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ لیکن شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا اور خود ہی کھانا گرم کرنے میں مصروف رہا۔ جب ماہم نے دیکھا کہ وہ کھانا گرم کر چکا ہے تو وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ شاہ زیب خاموشی سے کھانے میں مصروف رہا اور ماہم کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو چائے تیار ہو چکی تھی۔ ماہم نے جلدی سے چائے ایک کپ میں ڈال کر ٹیبل پر رکھی اور خود دوبارہ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے چائے کا کپ اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ ماہم نے جلدی جلدی برتن سمیٹے اور پھر تھک کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن شاہ زیب کی طرف الجھنے لگا۔ وہ سوچنے لگی، یہ انسان کتنا پتھر دل ہے، کیا یہ واقعی اپنی پہلی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا؟ لیکن اس کے رویے میں تو محبت کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ شاید اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد یہ ایسا بن گیا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے ماہم نے کندھے اچکائے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ اگلے دن جب شاہ زیب آفس گیا تو ماہم نے موقع غنیمت جانا۔ وہ جیسے ہی شانزے کے قریب پہنچی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صبح سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ شانزے کو اٹھا کر وہ فوراً لان کی طرف چلی گئی اور اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ شانزے ماہم کے ساتھ مکمل طور پر گھل مل گئی۔ ماہم بھی پورا دن شانزے کے ساتھ گزارتی۔ اس کی ہنسی اور باتوں کی آوازیں
پورے لان میں گونجتی رہتی۔ شانزے اب مہم کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن شام کا وقت مہم کے لیے کٹھن ہوتا۔ جیسے ہی شاہ زیب کے آنے کا وقت قریب آتا، مہم شانزے کو آہستگی سے ملازمہ کے حوالے کر دیتی اور خود اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ یوں دن گزرتے رہے اور مہم اور شانزے کے بیچ کا یہ انوکھا تعلق اور گہرا ہوتا گیا۔ ایک ایسا تعلق جس نے مہم کی زندگی میں خوشی بھر دی تھی۔ مہم نے خود کو شانزے کے ساتھ مصروف کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں شاہ زیب کی توجہ کی ایک کسک سی رہتی۔ اس کے دل کا خالی پن ہمیشہ قائم رہتا اور خدا سے دعا کرتی کہ شاہ زیب کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دے۔ رات کو شاہ زیب شانزے کو سلانے کے بعد کسی کام سے باہر چلا گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی شانزے اٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ مہم جو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، اچانک اس آواز سے جاگ گئی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور چونک گئی۔ شانزے تو اس وقت ہمیشہ سو جاتی ہے، لیکن آج یہ کیوں رو رہی ہے؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ مہم کے دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ شانزے کے مسلسل رونے کی آواز مہم کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اپنے اندر کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ شاہ زیب کا رویہ تو ہمیشہ سرد اور سخت ہوتا ہے۔ اگر میں اس کے کمرے میں گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ رک گئی۔ لیکن جب رونے کی آواز برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ خود کو روک نہ سکی اور شاہ زیب کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو شانزے کو اکیلے بیڈ پر بیٹھے روتے ہوئے پایا۔ مہم کے دل میں ماں جیسا جذبہ جاگا۔ شاید شاہ زیب واش روم میں ہو اور شانزے اسے اپنے پاس نہ پا کر رو رہی ہو۔ اس نے سوچا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور واش روم سے کوئی آواز نہ آئی تو مہم کو یقین ہو گیا کہ شاہ زیب گھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ مہم نے فوراً شانزے کو گود میں اٹھایا اور اسے تسلی دینے لگی۔ چپ ہو جاؤ میری جان، میں ہوں نا تمہارے پاس، مہم نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور شانزے کو فیڈر دے کر سلانے لگی۔ شانزے آہستہ آہستہ مہم کی باہوں میں سکون پا کر سو گئی، لیکن مہم کو بھی نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ شانزے کو اپنی باہوں میں لے کر بیڈ پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی وہ چونک گیا۔ اس کے بیڈ پر شانزے مہم کے ساتھ لپٹ کر سو رہی تھی۔ یہ منظر اسے ناگوار گزرا۔ اس نے غصے سے مہم کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی اور میرے کمرے میں آنے کی؟ مہم جو گہری نیند میں تھی یکدم جاگ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی رہ گئیں۔ میں صرف شانزے کو چپ کروانے آئی تھی، وہ بہت رو رہی تھی، مہم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہو؟ سن لو، یہ سب کر کے تم میرے دل میں اپنے لیے کسی بھی قسم کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتی سوائے نفرت کے۔ شاہ زیب کی باتیں زہر کی طرح مہم کے دل میں اتری۔ مہم نے غصے اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شاہ زیب کو دیکھا اور کہا، نفرت؟ آخر یہ نفرت کیوں ہے؟ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، نہ کبھی کوئی ایسی حرکت کی کہ جس سے آپ مجھ سے نفرت کریں۔ آخر میرے لیے آپ کے دل میں نفرت کی وجہ کیا ہے؟ شاہ زیب نے تلخی سے جواب دیا، یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے ایک شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ سے تمہاری شادی کر دی صرف اس لیے کہ میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں؟ مہم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خبردار، اگر میرے بابا کے بارے میں کچھ کہا تو میں اپنے بارے میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن اپنے بابا کی بے عزتی ہرگز نہیں سن سکتی، مہم نے گہرے دکھ سے کہا۔ یہ شادی میرے بابا کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی۔ انکل ہمدانی نے کہا تھا کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو شانزے کو سنبھال سکے۔ میرے بابا اور آپ کے بابا بچپن کے دوست تھے، اس لیے وہ انکار نہ کر سکے۔
لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ میرے بابا کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں۔ اتنا کہہ کر مہم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ زیب مہم کی باتوں پر چپ ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی تلخی باقی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ زیب نے سر جھٹکا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند کی کوشش کرتے ہوئے بھی وہ خود کو پرسکون نہیں دے سکا۔ شانزے کا مہم کے ساتھ سوئے ہوئے منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا، کیا ماں پہلے بھی شانزے کو سنبھالتی ہوگی؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں جان سکا؟ کیوں اس نے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شانزے کو کبھی پکڑ کر سلاتی ہوگی۔ یہ بس ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس نے شانزے کو سلا دیا ہو۔ شاہ زیب نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ تو ایک بچی ہے اور کسی کے بھی ساتھ سو سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دماغ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ صرف ایک اتفاق تھا اور کچھ نہیں۔ شانزے کو اپنے حصار میں لیٹ کر سو گیا۔ دوسری طرف مہم روتی رہی اور اسے بار بار شاہ زیب کا رویہ یاد آ رہا تھا، اور اس کی باتیں سوچتے ہوئے اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگلے دن شاہ زیب تیار ہو کر آفس چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی مہم اپنے کمرے میں بند رہی۔ سارا دن وہ نہ تو اس نے شانزے کو پکڑا اور نہ ہی کچھ کھایا پیا۔ اس کے ذہن میں بس وہ باتیں گونج رہی تھیں جو شاہ زیب نے اس سے کہی تھی۔ اس غصے میں اور دل کی بے چینی کے سبب مہم نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ ملازمہ کئی بار دروازہ کھٹکھٹا کر اسے بلانے آئی، لیکن مہم باہر نہ نکلی۔ شاہ زیب جب شام کو آفس سے گھر واپس آیا تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ مہم سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ شاہ زیب نے لاپرواہی سے کہا، اس کی مرضی ہے، وہ نکلے یا نہ نکلے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب بھوک لگے گی تو خود ہی باہر آ جائے گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب رات تک بھی مہم اپنے کمرے سے باہر نہ آئی تو شاہ زیب کو تشویش ہونے لگی۔ وہ مہم کو بلانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے لگا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ مہم بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ شاہ زیب نے کہا، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی؟ اور کچھ نہ کھا پی کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ جلدی سے باہر آ کر کھانا کھاؤ۔ لیکن مہم کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ شاہ زیب نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اسے سیدھا کر کے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مہم کا بے ہوش چہرہ تھا۔ اب شاہ زیب کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے مہم کا چہرہ تھپتھپایا اور کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ لیکن مہم کی آنکھیں بند رہیں۔ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو مہم نے نیم بے ہوش ہو کر آنکھیں کھولی اور پانی مانگنے لگی۔ شاہ زیب نے فوراً اسے پانی پلایا اور کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مہم نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا، آپ جائیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ شاہ زیب نے اس کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے کہا، باہر آ کر کھانا کھا لو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موت کا الزام میرے سر پر آ جائے۔ یوں بھوکے رہ کر مرنا ہے تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ لیکن مہم خاموش رہی، اور جیسے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر باہر جانے لگی، اس کا سر چکرایا اور وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، شاہ زیب نے فوراً اسے تھام لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ غصے میں تھا، لیکن ساتھ ہی پریشان بھی۔ مہم نے آہستہ سے کہا، نہیں، میرے ساتھ کچھ نہیں، بس بھوک کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جب مجھے وقت پر کھانا نہ ملے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شاہ زیب نے گہری سانس لی، اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا بھجواتا ہوں۔ پھر وہ نیچے جا کر ملازمہ سے بولا، مہم کو کھانا دے آؤ۔ ملازمہ نے فوراً کھانے کی پلیٹ تیار کی اور مہم کے پاس لے آئی۔ کھانا کھانے کے بعد مہم کی طبیعت سنبھلی اور اسے ہوش آیا۔ اس کا دل تھوڑا سا سکون پایا، لیکن مہم کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی بے چینی اور تناؤ تھا
جو اس دن کی باتوں سے پیدا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ سب بلا نہیں پا رہی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی وہ سب سوچ رہی تھی کہ اتنی دیر میں شانزے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو مہم مسکرا کر اس کی طرف بڑھی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب کچھ بلا کر شانزے کے ساتھ مصروف ہو گئی اور اسے فیڈر پلا رہی تھی۔ شام کو جب شاہزیب آفس سے لوٹا اور جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا تو شانزے کو مہم کے ساتھ مصروف پایا۔ یہ سب دیکھ کر شاہزیب کو بہت غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر شانزے کو مہم سے چھین لیا اور کہا، دور رہا کرو میری بیٹی سے، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس لیے زیادہ پیار جتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سب دکھاوا بند کرو۔ مہم چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، اس لیے اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنا سامان پیک کیا اور شاہزیب کو بغیر بتائے ڈرائیور کے ساتھ اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اسے جاتے ہوئے صرف اس کی ملازمہ نے دیکھا تھا۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر شاہزیب کھانا کھانے بیٹھا تو ملازمہ سے کہا، جاؤ مہم کو بھی بلا لو، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو جائے، اور مجھے بار بار یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو ملازمہ شاہزیب کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزیب نے جب ملازمہ کو وہیں کھڑے دیکھا تو اس کی طرف مڑ کر کہا، تم بہری ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ملازمہ نے بغیر ڈرے ہوئے بتایا، صاحب جی وہ بیگم صاحبہ تو شام کو ہی چلی گئی۔ یہ سن کر شاہزیب حیران ہوا اور کہا، کہاں چلی گئی؟ تو ملازمہ نے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاہزیب اٹھ کر ڈرائیور کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، مہم کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ اپنے گھر گئی ہیں۔ شاہزیب لب بھینچ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ جا رہی ہے۔ کیا اس کی نظر میں میری اتنی ہی اہمیت ہے؟ یہ سب سوچتے ہوئے اسے اور بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر کہنے لگا، جاتی ہے تو جائے، اچھا ہی ہے میری جان چھوٹ گئی۔ بیوی جان کو بڑا گھمنڈ تھا نا، اب بھی جان کو بتاؤں گا کہ اس کی جان سے پیاری بہو نے کیا حرکت کی ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے بی جان کو فون ملایا، لیکن پھر فوراً ہی بند کر دیا کہ بی جان پریشان نہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ اسے دوبارہ سے میری زندگی میں لے آئیں۔ میرے لیے تو اچھا ہی ہوا ہے، یہ سوچتے ہوئے وہ شانزے کے ساتھ مصروف ہو گیا، لیکن اس کی سوچ مسلسل مہم کے گرد ہی بھٹک رہی تھی۔ اسے گئے ہوئے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے۔ شانزے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ وہ ملازمہ سے سن ہی نہیں رہی تھی اور نہ ہی شاہزیب سے سنبھل رہی تھی۔ وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مہم کو ڈھونڈ رہی تھی اور ٹھیک سے دودھ بھی نہیں پی رہی تھی۔ شاہزیب اس کے رونے سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بھی آفس میں ہی تھا جب ملازمہ نے شاہزیب کو کال کی اور کہا، صاحب جی شانزے کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ روئے جا رہی ہے۔ یہ سن کر شاہزیب فوراً گھر آیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ دوائی دینے کے بعد اس کا بخار تو ہلکا ہوا، لیکن اس کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر روئے جا رہی تھی تو ملازمہ نے کہا، صاحب جی شانزے بی بی بیگم صاحبہ کو یاد کر رہی ہے، وہ سارا دن اسے اپنے پاس رکھتی تھیں اور ایک پل کے لیے بھی اپنے سے دور نہیں کرتی تھیں۔ آپ بیگم صاحبہ کو لے آئیں تو شانزے ٹھیک ہو جائے گی۔ شاہزیب نے ملازمہ کی بات سن کر غصے سے اسے گھورا اور کہا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ خود گئی ہے، آنا ہوا تو خود آ جائے گی، لیکن میں اسے کبھی نہیں لے کر آؤں گا، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ملازمہ چپ کر گئی۔ شاہزیب شانزے کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور شانزے کو سنبھالنے لگا، لیکن شانزے رونے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ شاہزیب نے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگا کر سلانے کی کوشش کی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ شانزے کو سلانے میں کامیاب ہوا تھا۔ جب وہ سو گئی تو اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ 2 دن سے وہ مسلسل شانزے کو سنبھالتے ہوئے
اور آفس کے کام کے درمیان میں بالکل بھی آرام نہیں کر پایا تھا۔ شانزے کو سلانے کے بعد وہ خود بھی ساتھ ہی لیٹ کر سو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ شانزے دوبارہ سے اٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ شازیب گہری نیند میں تھا۔ شانزے کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور دوبارہ سے شانزے کو اٹھا کر چپ کروانے لگا، لیکن شانزے کو دوبارہ سے بخار ہو گیا تھا اور وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ شانزے کی حالت دیکھ کر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ ماہم کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اتنی صبح صبح شازیب کو دیکھ کر اور وہ اور اس کے بابا دونوں حیران رہ گئے۔ وہاں ماہم نے جب شانزے کو دیکھا تو اس کی طرف لپ کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شانزے کو پکڑتی اسے شازیب کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، جب شازیب نے اس سے کہا تھا، یہ میری بیٹی ہے، اس سے دور رہا کرو۔ یہ سب یاد آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شازیب بھی ماہم کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں چلا گیا اور آتے ہی غصے سے اس کی طرف لپک کر کہنے لگا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو اور بنا بتائے تم کیوں آئی؟ کیا تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ تو ماہم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کس اہمیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے مجھے یا ہمارے رشتے کو اس قابل سمجھا کہ ہم دوسرے کی اہمیت کو سمجھ سکیں؟ ارے ہمارے رشتے کو تو ایک طرف آپ نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی اور آپ کی بیٹی سے بھی دور رہوں، لیکن وہاں رہتے ہوئے میں شانزے سے دور نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی بار بار اپنی عزت نفس کو مجروح کر سکتی تھی۔ اور کس اہمیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کبھی میرے بارے میں سوچا یا پھر میری کسی ضرورت کے بارے میں خیال آیا؟ نہیں آیا نا؟ ارے آپ تو اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کے لیے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ مانا کہ آپ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اب جب وہ نہیں رہی تو آپ نے دوسرے رشتوں کو بھی کھو رہے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں دے رہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال تک نہیں ہے جسے توجہ اور پیار کی ضرورت ہے، اور جب آپ ہمارے رشتے کو قبول ہی نہیں کر رہے اور شاید نہ ہی کبھی کر سکیں گے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کی زندگی سے ہی دور چلی جاؤں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آ سکے۔ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر آ گئی تھی، پھر آپ کیوں میرے پیچھے آئے ہیں؟ میں تو آپ کی زندگی سے چلی آئی تھی کبھی نہ واپس جانے کے لیے، اس لیے مہربانی کر کے آپ بھی چلے جائیں یہاں سے اور مجھے سکون سے جینے دیں اور خود بھی سکون سے رہیں۔ یہ بات میں خود بھی جان کو بتا دوں گی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ جہاں میری کوئی عزت نہیں وہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ آپ کو آپ کی زندگی مبارک ہو، اب آپ جا سکتے ہیں، ماہم نے شازیب سے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ شازیب کو اس کی باتوں سے شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ واقعی اس میں ماہم کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو پوری ایمانداری سے یہ رشتہ نبھایا تھا۔ میری اتنی بے رخی کے باوجود بھی اس نے میری بیٹی کو اتنے اچھے سے سنبھالا اور اسے اتنا پیار دیا۔ وہ اب اس کے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب سوچتے ہوئے شازیب نے گہری سانس لی اور کہا، چلو میرے لیے نہیں تو کم سے کم شانزے کے لیے تم گھر آ جاؤ جس دن سے تم یہاں آئی ہو۔ ماہم 1 منٹ کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی اور رو رو کر خود کو بیمار کر لیا۔ اسے بہت تیز بخار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کھا پی رہی۔ ماہم نے جب شانزے کی طبیعت کے بارے میں سنا تو تڑپ اٹھی اور فوراً ہی شانزے کی طرف لپ کی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانزے کو بھی جیسے اپنی ماں کی ممتا کی ضرورت تھی۔ وہ ماہم کے پاس آتے ہی مسکرانے لگی اور بار بار ماہم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جیسے یقین کر رہی ہو۔ شازیب یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا لیکن بولا کچھ نہیں۔ 5 منٹ گزر گئے تو اس ماں بیٹی کا پیار برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا، اگر ماں بیٹی کا پیار ختم ہو گیا ہو تو گھر چلو۔ ماہم نے شازیب کی طرف گھور کر دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں اور اس کی سائیڈ سے نکل کر نیچے کی طرف چل دی۔
نیچے آ کر وہ اپنے بابا سے کہنے لگی، میں شاہ زیب کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ اس کے بابا نے خوشی خوشی اجازت دے دی اور وہ دونوں گھر آ گئے۔ ملازمہ نے جب ماہم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور فوراً ان کی طرف آئی اور کہا، شکر ہے بی بی جی آپ آ گئیں، چاندی بی بی نے تو بہت پریشان کر دیا تھا، وہ آپ کے بغیر بہت اداس ہو گئی تھیں اور رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اب آپ آ گئی ہیں تو اسے سنبھال لیں۔ یہ سن کر اور کہا، اب شانزے نہیں روئے گی کیونکہ اب اس کی ماں اس کے ساتھ ہی رہے گی، اب میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ماہم کے منہ سے شانزے کو بیٹی کہنا سن کر شاہ زیب حیران رہ گیا کہ کوئی کسی کی اولاد کو کیسے اتنا پیار دے سکتا ہے، لیکن وہ چپ رہا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں نیند نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا کیونکہ وہ کئی دنوں سے سویا نہیں تھا، تو جلد ہی وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ شام کو وہ گھر کو نیند لے کر جب اٹھا تو بالکل فریش تھا اور جب نیچے آیا تو ماہم کے ساتھ شانزے کی کلکاریاں گونج رہی تھیں۔ اب شانزے بالکل ٹھیک تھی۔ یہ سب دیکھ کر شاہ زیب کے دل کو سکون پہنچا۔ اب وہ بے فکر ہو گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ماہم چاندنی کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ شاہ زیب پچھلے کچھ دنوں سے ماہم سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ماہم نے اس پر احسان کیا کہ وہ اس کی اتنی بے رخی کے باوجود بھی پھر سے گھر واپس آ چکی تھی اور چاندنی کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی شاہ زیب خود بھی چونک جاتا کہ آخر ہے وہ لڑکی کسی اور کی اولاد کو اتنا پیار اور محبت کیسے دے سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ لاجواب ٹھہرتا کیونکہ ماہم کا رویہ اسے باور کراتا کہ وہ کبھی بھی چاندنی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی۔ شاہ زیب نے ملازمہ کو کہہ کر ماہم کو کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اس کے ایک بار بلانے پر کچن کے سارے کام چھوڑ کر شانزے کو ہاتھ میں لیے شاہ زیب کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ پھر شاہ زیب کی پہلی رات والی بات یاد کر کے اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ شاہ زیب جو آنکھوں پر بازو رکھے صوفے پر نیم دراز تھا، ہیل والے جوتے کی آواز سے بیدار ہو گیا اور پھر سامنے دروازے کی جانب دیکھا تو ماہم کھڑی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا اسے کمرے میں داخل ہو جانا چاہیے یا شاہ زیب کی اجازت لینی چاہیے۔ چاندنی بھی باپ کے پاس جانے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی۔ شاہ زیب کو اس رات والی بات یاد کر کے بہت دکھ ہوا کیونکہ اس سب میں ماہم کا تو کوئی قصور نہیں تھا، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ شاہ زیب جلدی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ماہم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ بلا جھجک اندر آ سکتی ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں، اس رات میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور پھر بلا وجہ آپ پر غصہ ہوا۔ دراصل میں آپ کو زنیشا کی جگہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پایا۔ میں بہت زیادہ پوزیسو انسان ہوں۔ میں نے پہلے ہی بی جان کو کہا تھا کہ میں زنیشا کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا اور آپ اس کی شادی کا لہنگا پہنے اس کی جگہ موجود تھی۔ وہ تو اپنی چیزوں پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں اسے اچھے سے جانتا ہوں اور اپنی دھن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب ماہم کی ایک سسکی نے اسے چمکا دیا۔ وہ جو کب سے سر جھکائے صفائیاں دینے میں مصروف تھا، ماہم کو روتا پا کر بے چین ہو گیا اور جلدی سے کھڑا ہو کر اس کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے جلدی سے شانزے کو گود میں لیا۔ وہ پریشان صورت بنائے ماہم کی جانب دیکھنے لگا جو پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے رونے میں مصروف تھی۔ مجھے معاف کر دیں، شاید میں زیادہ بول گیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ دکھائی دے رہا تھا۔ ماہم نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، اگر آپ کو نہیں پسند تو میرا یقین کریں، میں آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب شاہ زیب نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اچھی بیویاں تب تک شوہر کے پاس بیٹھی رہتی ہیں جب تک ان کے شوہر انہیں جانے کا نہیں کہتے۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے ماہم کے تاثرات جاننے کے لیے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ابھی تک کارپٹ پر نظریں جمائے نہ جانے کس چیز کو گھور رہی تھی۔
महम ने मुख्तसर जवाब देते हुए दोबारा सोफे पर बैठ चुकी थी। शाहजेब मुतमईन हो गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ये कहते हुए शाहजेब सोचने लगा। शाहजेब के इस अंदाज पर महम हंसने लगी। उसकी मुस्कुराहट ने शाहजेब को एक बार फिर जुनेशा की याद दिलाई थी। उसकी आदत महम से मिलती थी। बारिश की दीवानी थी वो। मौसम सुबह से अबरआलूद था। अचानक बारिश होने लगी। महम ने बारिश की आवाज़ से चौंकते हुए खिड़की से झांक कर देखा तो खुश होने लगी और कहने लगी, अगर अच्छे शौहर की इजाज़त हो तो अच्छी बीवी बारिश में नहा ले। आंखों में शरारत समोए वो शाहजेब से इजाज़त मांग रही थी। शाहजेब ने इस बात में सर हिलाया तो वो चांदनी को उठाए बाहर चली गई। अभी दरवाजे के पास गई थी जब वो वापस मुड़ी और फिर उसने शाहजेब को हाथ से पकड़ते हुए कहा, मैं चाहती हूँ हम वैसी ही ज़िंदगी गुजारें जैसी हर कपल गुजारता है। मैं आपकी कैफियत से वाकिफ़ हूँ। मैं कभी भी आपको इस रिश्ते को अपनाने पर मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपको इस हालत में नहीं देख सकती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी जब शाहजेब कहने लगा, मैं इस रिश्ते को अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा सवाए। अभी शाहजेब ने आधी बात की थी जब महम उसे टोकते हुए बोलने लगी, मुझे मालूम है आप चाहते हैं मैं जुनेशा की चीज़ों से दूर रहूं, उसकी हर चीज़ से दूर कर दें सिवाय दो चीज़ों के। ये कहकर वो उम्मीद भरी नज़रों से शाहजेब की जानिब देखने लगी। शाहजेब के इस बात में सर हिलाते ही वो कहने लगी, एक आप और दूसरी हमारी बेटी से। वो कहकर रुकी नहीं बल्कि कमरे से निकल गई। काफ़ी देर वो उसकी बात समझने की कोशिश करता रहा। जब उसको महम की बात समझ आई तो मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। दादी जान सही कहती थी, वो इतनी प्यारी और अच्छी थी कि उसके दिल में जगह बना चुकी थी। वो इस बात से इनकारी नहीं था कि वो वाकई में उसके लिए कितनी अहम हो चुकी थी। बस वो किसी को भी जुनेशा की जगह नहीं दे सकता था। लेकिन शानज़े की बदौलत महम के इतने करीब तो आ चुका था कि उसे महम की नाराज़गी से फ़र्क पड़ने लगा था। ये बात सच थी कि वो अकेला कभी भी शानज़े की तरबियत नहीं कर सकता था। दादी जान ने उसके लिए बिल्कुल सही फैसला किया था। आज वो इन दो हस्तियों का शुक्रगुजार था जिन्होंने उसके बिखरे हुए दिल और घर दोनों को जोड़ दिया था। बालकनी में आकर वो बाहर सहन में देखने लगा। वो बच्चों की तरह बारिश के पानी में उछल उछल कर भीग रही थी। उसे खुश होता देखकर शानज़े भी खुश हो रही थी। शाहजेब ये मंजर देखकर मुतमईन हो गया। उसने सोच लिया था कि अब वो इस लड़की की आंखों में आंसुओं की वजह नहीं बनेगा जो उसकी खुशियों की वजह बन चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।